الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ ہمارے منتخب نصاب کا 10واں درس سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ معارج کی جو ہم مضمون آیات ہیں 19ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک 17 آیات ان دو مقامات پر مشتمل ہے۔ گزشتہ درس کے مانند آج بھی ترتیب یہ رہے گی کہ جو تمہیدی امور ہیں اس درس کے وہ پہلے بیان ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر ہم تلاوت کریں گے دونوں مقامات کا اور پھر اس کا سرسری ترجمہ کریں گے، پھر اس کے اہم مضامین پر غور کریں گے۔ تمہیدی امور بھی حسب معمول 4 ہیں آج بھی۔ پہلی بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ ہم مطالعہ قرآن حکیم کا جو منتخب نصاب یہاں سلسلے وار پڑھ رہے ہیں اس میں ہم کس مقام پر ہیں اس وقت۔ یاد ہوگا کہ یہ منتخب نصاب جس کا نقطہ آغاز سورۃ العصر ہے 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں کچھ جامع اسباق ہیں، سورۃ العصر ہی کے مانند جامع ترین مقامات قرآن مجید کے 3 اور ہیں، اور اس طرح 4 اسباق پر ہمارا یہ پہلا حصہ مشتمل ہے جس میں انسان کی کامیابی کے لوازم اور شرائط کو جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سے 4 حصے وہ ہیں جو سورۃ العصر میں جو 4 لوازم نجات بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک کی قدر تفصیل پر مشتمل ہے۔ چنانچہ سورۃ العصر میں فرمایا گیا الا الذین آمنوا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ پہلی شرط لازم انسان کی نجات کی، انسان کی فلاح کی، کامیابی کی ایمان۔ تو ہمارا جو دوسرا حصہ تھا وہ کچھ مباحث ایمانی پر مشتمل تھا جو 5 اسباق تھے جس میں کل۔ اب اس کے بعد جو دوسری شرط لازم ہے نجات کی سورۃ العصر کی روح سے وہ ہے عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہمارا جو تیسرا حصہ ہے اس منتخب نصاب کا وہ اس عمل صالح کی تفصیل پر مشتمل ہے۔ چوتھے حصے میں تواصی بالحق جو تیسری شرط لازم ہے ازروع سورۃ العصر۔ 5ویں حصے میں تواصی بالصبر۔ یہ مقامات جو ہیں 4 لوازم نجات پر مشتمل یہ 4 حصے ہیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، اور چھٹا اور آخری حصہ اس کا سورۃ الحدید پر مشتمل ہوگا، اور اس میں بھی واقعہ یہ ہے کہ نہایت جامعیت کے ساتھ خاص طور پر مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کامیابی کے لوازم اور شرائط کو بیان کر دیا گیا۔ تو گویا کہ ہم اس وقت اپنے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے کے درس اول پر ہیں۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس تیسرے حصے میں جو مقامات شامل ہے قرآن حکیم کے ان کے مابین منطقی ترتیب کیا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ بڑی منطقی ترتیب ہے، لاجیکل ہے، بڑی نیچرل ہے، فطری ہے، اور واقعہ یہ کہ اس ترتیب سے اگر سمجھ لیا جائے کہ عمل صالح کے کون کون سے گوشے ہیں تو قرآن مجید کی عملی تعلیمات کا ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے فرد کو لیا گیا ہے، انفرادی حیثیت میں عمل صالح، فرد کی کیسی سیرت مطلوب ہے، اس کی شخصیت میں کیا اوصاف مطلوب ہے،
لیکن اس کو بھی دو حصوں پر اس میں منقسم کیا گیا ہے. ایک ہے تعمیر سیرت کی اساسات، فاؤنڈیشنز. ایک ہے ایک تعمیر شدہ انسانی شخصیت، اللہ کا محبوب بندہ. علامہ اقبال کی اصطلاح میں مرد مومن، جو ہم سورۃ النور میں پڑھ چکے ہیں. رجال، وہ جمع مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. سورہ احزاب میں بھی آیا ہے من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. تو وہ اللہ کے مرد مومن، ان کی پوری تعبیر شدہ شخصیت کے خد و خال کیا ہے. یہ دونوں جو ہیں بہت اہم ہیں کہ ایک ہے فاؤنڈیشن جن پر تعمیر اٹھتی ہے کوئی، ان کی بڑی اہمیت ہے. ساری تعمیر جو ہے اس کا دار و مدار اسی فاؤنڈیشن پر ہے. اگر وہ محدود رہ جائیں گی تو اوپر بھی عمارت محدود ہی رہے گی. اب اوپر عمارت جو ہے اس کے اندر وسعت کا کوئی امکان نہیں، وہ تو فاؤنڈیشن ہی پر سارا دار و مدار ہے. وہ کمزور ہوں گی تو اوپر آپ کتنا ہی بہتر سے بہتر مسالہ لگا لیں، ظاہر بات ہے کہ عمارت کمزور رہے گی. اس لیے کہ اس کے استحکام اور پختگی کا پورا دار و مدار بھی اس بنیادوں کی استواری پر اور مضبوطی پر ہے. البتہ جب عمارت تیار ہو جاتی ہے، اب اس میں آرکیٹیکچرل ٹچز ہوتے ہیں، فنیشنگ ٹچز ہوتے ہیں. ماربل لگا دیا گیا ہے یا کوئی اور شے ہے، کس قسم کی اس کی فنیشنگ کی گئی ہے، کیا اعلیٰ خد و خال بنا دیے گئے ہیں. ظاہر بات ہے کہ عمارت کے استحکام کا دار و مدار ان چیزوں پر نہیں ہے. یہ اس کا حسن ہے، اس کی رعنائی ہے، اس کی خوبصورتی ہے. اصل جو ہے وہ تو فاؤنڈیشن اور اس کے ساتھ جو اس کا انفراسٹرکچر ہے. آپ کو معلوم ہے RCC کالمز کھڑے ہوتے ہیں، چھت پڑ گئی ہوتی ہے، بڑی بھدی سی عمارت نظر آ رہی ہوتی ہے. انہی کو جب رنگ روغن کر دیا جاتا ہے، پلسٹر ہو جاتا ہے، ان کی سٹوننگ لائننگ ہو جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے نہایت خوبصورت. تو اسی طرح مرد مومن کی شخصیت کے اندر جو اوصاف مطلوب ہیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک تو تعمیر سیرت کی اساسات ہیں، بنیادیں ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں. ایک ہے پوری تعمیر شدہ شخصیت، دل آویز شخصیت، وہ جو محبوب شخصیت ہے اللہ کی، اس کے نمایاں خد و خال کیا ہے. تو دو حصوں میں ہم انفرادی سیرت و کردار کا جو نقشہ مطلوب ہے، یعنی عمل صالح انسان کے انفرادی کردار و اخلاق میں کیا شکل اختیار کرتا ہے، یہ دو حصوں میں ہمارے سامنے یہ بات آئے گی. پہلا وہ ہے جو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں، سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات، اور اس کی ہم مضمون آیات ہیں سورہ معارج کی. لیکن دوسرا پوری تعبیر شدہ شخصیت، اس کا ہیولہ کیا ہے، اس کا نقشہ کیا ہے، اس کا سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے، وہ ہمارے اس حصے کا دوسرا درس ہوگا. اب فرد سے آگے چلتے ہیں تو جیسے کہ ہم سورہ تغابن میں دیکھ چکے ہیں، اب معاملہ آتا ہے علائق دنیاوی. اور علائق دنیاوی میں انسان کا سب سے پہلا جو اجتماعی ادارہ ہے وہ خاندان کا ادارہ ہے. ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ ازدواج سے خاندان کی بنیاد پڑی. اللہ اولاد دیتا ہے تو سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی. اولاد میں جب تعدد اور تکثر ہو جاتا ہے تو ان میں رشتہ اخوت پیدا ہوتا ہے، یہ تھرڈ ڈائمنشن ہے. یہ گویا کہ ان ابتدائی یونٹ ہے، یہ اکائی ہے. تو اس خاندانی ادارے کے ضمن میں کیا بنیادی ہدایات ہیں، یہ ہم سورہ تحریم کے مطالعے سے ان چیزوں کو سمجھیں گے. تو ہمارا تیسرا درس جو ہے وہ سورہ تحریم پر مشتمل ہوگا اس تیسرے حصے کا. اب جب آپ خاندانوں سے آگے بڑھیں گے تو خاندان مل کر معاشرہ تشکیل دیتے ہیں. ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہیومن سوسائٹی کیا ہے، یہ خاندانوں کا مجموعہ ہے. لیکن معاشرتی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جن کو ہر معاشرہ جو ہے، جن کی حفاظت بڑے اہتمام سے کرتا ہے. یہ ہمارے معاشرتی اقدار ہیں، یہ ہماری معاشرتی روایات ہیں، ہم ان سے ڈیویٹ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے ہر معاشرے میں کچھ تصور ہوتا ہے سوشل ایولز کا. وہ معاشرتی برائیاں کون کون سی ہیں کہ جن کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ہر معاشرے میں یہ سوشل ویلیوز اور سوشل ایولز کے تصورات اپنے اپنے ہوتے ہیں، جداگانہ ہوتے ہیں. تو اسلامی معاشرے میں ویلیوز کیا ہیں، اقدار مطلوبہ کون سی ہیں، اور وہ ایولز کون کون سے ہیں، وہ برائیاں کون کون سی ہیں کہ جن کا استیصال اور ایریڈیکیشن جو ہے وہ مسلمان معاشرے کے فرائض میں شامل ہے. یہ چوتھا درس ہوگا اس تیسرے حصے کا، اور یہ سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، تیسرا اور چوتھا رکوع. اب آپ غور کیجئے تو اب بلند ترین سطح جو ہے انسانی اجتماعیت کی وہ ہے ریاست کا تصور.
اس میں ایک لفظ ایڈ کر لیجئے، مسلمانوں کے لیے ملی زندگی، سیاسی زندگی اور ریاست کا جو تصور جو بہت ریسنٹ ہے، اسٹیٹ کا کانسیپٹ پرانا نہیں ہے۔ پہلے انسان حکومتوں سے واقف تھا، معاشروں سے واقف تھا، لیکن آج آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت ہی ہائپوتھیٹیکل کانسیپٹ اگرچہ ہے لیکن بہت اہم کانسیپٹ ہے ریاست کا۔ تو اسلامی ریاست کے خد و خال کیا ہیں، اس کی بنیادیں کیا ہیں، ان کے استحکام کے لیے کیا چیزیں مطلوب ہیں، اور اسی میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ملی زندگی، مسلمانوں کی ملی حیات ملی کے اصول کیا ہیں، اس کا استحکام کن چیزوں سے ہوگا، اس میں رکھنے کن کن اعتبارات سے پڑتے ہیں کہ جن کا سد باب ضروری ہے۔ یہ ہمارا 5واں درس ہوگا اس تیسرے حصے کا، اور اس پر یہ تیسرا حصہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آئیے تیسری تمہیدی بات، قرآن حکیم کی ایک اہم خصوصیت ہے جو ہمارے اس درس کے حوالے سے بہت نمایاں ہو کر سامنے آئے گی، لہذا یہی مناسب موقع ہے اس سے متعارف کرانے کا۔ جیسے اس سے پہلے قرآن کے مخصوص اسلوب پر ہم گفتگویں کر چکے ہیں، مثلا سب سے پہلے گفتگو ہوئی تھی سورہ عصر کے دوران کہ قرآن مجید کا ایک اسلوب یہ ہے کہ کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی گئی، بڑی پروفاؤنڈ آیات ہیں کہ جو ابتدا میں نازل ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، لیکن مضامین اور معنی کے اعتبار سے دریا نہیں سمندر کو کوزے میں بند کیا گیا، پھر انہی کی تفصیل کی گئی ہے۔ یہ قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے، دنیا کی کوئی دوسری کتاب اس اسلوب پر آپ کو نہیں ملے گی۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ قرآن کا ایک مخصوص اسلوب ہے جو سورۃ العصر سے ہم نے شروع کیا۔ سورۃ العصر ہی کی ایک تشریح اور تفصیل ہے جو اس منتخب نصاب میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور آگے چل کر در حقیقت اسی کی تفصیل ہے جو پورا قرآن مجید ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ سورۃ العصر تو آم کی گٹھلی کے مانند ہے کہ آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت موجود ہوتا ہے، بالقوہ، پوٹینشلی اسی میں سے برآمد ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، تو بالقوہ جو ہے آم کا پورا درخت آم کی گٹھلی میں ہے، اسی طرح پورا قرآن مجید سورۃ العصر میں۔ یہ ایک اسلوب تھا۔ دوسرا قرآن کا اسلوب ہم سورۃ القیامہ کے ضمن میں زیر بحث لا چکے ہیں کہ اس کا اسلوب خطبے کا ہے، یہ شاعری نہیں ہے، خطبہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز، اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں یہ کہ جو مختلف مواقع پر نازل ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہیں جمع کیا گیا۔ تو جو خطبے کے خواص ہوتے ہیں اور خصوصیات ہوتی ہیں وہ قرآن مجید کے اندر بتمام و کمال موجود ہیں۔ یہ صرف مثالیں دے رہا ہوں، تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کے درس کے حوالے سے جو خصوصیت ہے قرآن مجید کی، اس کے اسلوب کی، اس کو نوٹ کیجئے، اس کا ذکر ہے اصولی اعتبار سے سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں۔ اللہ الذی نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، احسن الحدیث، اللہ الذی نزل احسن الحدیث، بہترین حدیث، بہترین بات، بہترین کلام، بہترین ترجمہ ہوگا اس کا۔ اللہ وہ ہے جس نے بہترین کلام نازل فرمایا، کس شکل میں؟ کتاباً متشابہاً مثانیہ، ایک تو یہ کتاب کی شکل میں ہے، نمبر 2 متشابہ، اس کتاب کے مختلف حصے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ اسی کے ضمن میں آج وہ بات آ جائے گی کہ مفسرین کے ہاں اصول ہے یہ کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، اس لیے کہ مشابہت ہے۔ ہمیشہ قرآن مجید کی تفسیر میں سب سے پہلے رجوع کرنا چاہیے خود قرآن کی طرف، تفسیر القرآن بالقرآن، کہ یہی مضمون کہیں اور بھی آیا ہے، وہاں کیا فرق ہے، وہاں کس بات کی تفصیل کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک مقام پر ایک چیز اجمالاً آئی ہو، دوسرے مقام پر وہ تفصیلاً آ گئی ہو، پہلے مقام پر پہلی چیز یا سرے سے موجود نہیں ہوگی کوئی دوسری چیز، یا اجمالاً ہوگی، اور دوسرے مقام پر وہ تفصیلاً مل جائے گی، یا کہیں پہلے مقام پر کوئی خلا ہوگا، چھوڑ دیا جائے گا کسی شے کو مقدر سمجھ کر، دوسرے مقام پر اس خلا کو پر کر دیا جائے گا، وہ جو مضمر اور مقدر شے تھی اسے واضح کر دیا جائے گا۔ تو کتاباً متشابہاً مثانیہ، اور یہ چوتھا لفظ ہے، تیسرا لفظ ہے کتاباً متشابہاً مثانیہ، جوڑوں کی شکل میں، مثنا 2 مثانیہ۔ اس کے حوالے سے ایک بات تو ہم پہلے سمجھ چکے ہیں تعارف القرآن کے ضمن میں
کہ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں، پھر ہر گروپ جوڑے کی شکل میں ہے کہ کچھ اس میں مکی صورتیں، کچھ مدنی صورتیں. لیکن یہاں آج ہمیں نوٹ کرنا ہے قرآن مجید کی بعض آیات جوڑوں کی شکل میں، اور یہ جو جوڑے ہیں مثانیہ، اس کی میں 3 شکلیں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں. مثلاً ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض اہم مضامین بار بار آتے ہیں، تکرار اور اعادے کے ساتھ آتے ہیں، کتاباً متشابہہ، جس کی 2 مثالیں نوٹ کر لیجیے، اس لیے کہ یہ ہمارے منتخب نصاب میں آگے چل کر بہت اہمیت کے ساتھ یہ دونوں مقامات آنے والے ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر. یہ الفاظ بعین ہی بغیر کسی شوشے کے فرق کے 3 دفعہ ہیں. یہ بار بار کی تکرار سے در حقیقت ادھر اشارہ کر دیا جاتا کہ یہ کوئی بہت اہم مضمون ہے. جائیں جاست، یہاں تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ مائکروسکوپ جو ہے، اس کی ہائی پاور جو لینس ہے اس کو فوکس کر دو، توجہ کرو اس کے ایک ایک حرف پر، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرو، اس کی ترکیب پر غور کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی کمی نہیں، ووکیبلری کی کمی نہیں، پھر بھی اگر بعین ہی وہی الفاظ دہرا کر لا رہا ہے تو در حقیقت مطلوب یہ ہے کہ اپنی توجہ کو مرکوز کر دو ان الفاظ پر. زیر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے، گنجینہ معنی کا تلس اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. تو معلوم ہوا کہ یہ پہلو خاص طور پر جو بار بار آیت آ رہی ہے. اسی طرح 4 جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیادی افعال تھے، جس کے لیے میں نے عنوان اختیار کیا ہے، جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس کا آخری مضمون ہے منہج انقلاب نبوی کا اساسی منہاج. ایک تو تکمیلی مراحل ہیں کسی انقلاب کے، ایک اساسی بنیادی جو طریقہ کار ہے کہ انقلاب کے لیے جو افرادی قوت درکار ہے وہ کیسے فراہم ہو. اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا. انقلاب لانے کے لیے، نظام کو بدلنے کے لیے تو ایک جمعیت درکار ہے، فدائین کی جمعیت درکار ہے. وہ فدائین کیسے پیدا کیے جائیں، اس کی میتھوڈولوجی کیا ہے، اس کا بنیادی اسلوب کیا ہے، اس کا اساسی منہاج کیا ہے. تو 4 اصطلاحات قرآن مجید میں 4 دفعہ ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب، تعلیم حکمت. 4 مقامات پر. 2 مرتبہ تو سورہ بقرہ میں یہ الفاظ آئے، 1 مرتبہ سورہ آل عمران میں آئے، 1 مرتبہ پھر سورہ جمعہ میں آئے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ان 4 مقامات میں کہیں ایک جگہ پر ذرا ترتیب کا فرق ہے، کچھ ضمیریں بدلی ہوئی ہیں. جب دعا کیا تھا حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے، تو پھر یہ تھا کہ اے اللہ ہماری اس نسل کے اندر اپنا ایک رسول مبعوث کیجو، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. یہاں ضمیریں بدل گئی، لیکن یہ کہ بہرحال مضمون وہی ہے. 4 اصطلاحات ہیں. معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی ہائی پاور لینس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آخر یہ بدل کر یہ الفاظ کیوں لائے جا رہے ہیں، بار بار کیوں لائے جا رہے ہیں. یہ ایک مثال ہوئی کہ قرآن مجید میں جو مضامین بتکرار و اعادہ اور انہی اصطلاحات میں اور انہی الفاظ کے حوالے سے آئیں، اس میں گویا کہ اشارہ ہوتا ہے کہ توجہ کو مرکوز کرو ان الفاظ کے اوپر. دوسری مضمون کی بات یہ اسی سلسلے میں نوٹ کیجئے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 مرتبہ ضرور آئیں گے، اور 2 مرتبہ آنے میں بھی 2 اسلوب ہیں. یہ دوسرے ہی بات کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے. یا تو بعین ہی وہی الفاظ، مثال کے طور پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 73، سورہ تحریم کی آیت نمبر 9، بالکل وہی الفاظ ہیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی ان کافروں پر اور منافقوں پر سختی کیجئے، ان کے ساتھ جہاد کیجئے، ان پر سختی کیجئے. یہ آپ کی نرمی کے مستحق نہیں ہے. آپ کے اندر جو ذاتی مروت ہے، شرافت ہے، رقت ہے، رحمت ہے، آپ تو رؤوف الرحیم ہیں، لیکن یہ کہ ان منافقین اور ان کافروں پر یہ شان ظاہر نہیں ہونی چاہیے. آپ کی یہ شان ظاہر ہوں اہل ایمان کے حق میں، کفار اور منافقین کے لیے نہیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم.
وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بین ہی پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک ایک ہی آیت جو سورہ توبہ میں آیت نمبر 73، سورہ تحریم میں آیت نمبر 9۔ خود اس درس میں جو اب ہم جس کا ہم مطالعہ کریں گے آپ کو مثال ملے گی، 4 آیتیں سورہ معارج میں اور سورہ مومنون کی یہ جو آیات ہیں جن پر ہمارا یہ درس مشتمل ہے، بین ہی انہی الفاظ میں آئی۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ ایک شوشے کا فرق نہیں ہے، چاروں آیات دونوں جگہ پر موجود ہیں۔ تو ایک مثال یہ ہو گئی کہ بعین ہی وہی الفاظ اسی ترتیب کے ساتھ آ رہے ہوں 2 مرتبہ۔ 2 مرتبہ آنے کی ایک اور کیفیت بھی قرآن مجید میں ہے، ترتیب بدل جائے اور اس کے اندر بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اس کی میں مثال اس وقت دے رہا ہوں سرسری طور پر، جو حضرات نوٹ کر لیں کر لیں۔ شہادت علی الناس مسلمانوں کا اجتماعی فریضہ ہے، اس کا تعلق ہے ختم نبوت کے ساتھ، کہ اصل میں شہادت علی الناس فرض منصبی تھا انبیاء اور رسول کا، حجت قائم کرنا لوگوں پر۔ اب جب کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر، اب یہ ذمہ داری کلیکٹیولی بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کی ہے۔ یہ مضمون بہت اہم ہے، بہت بنیادی، لہذا 2 مرتبہ آیا۔ سورہ حج کی آخری آیت میں چونکہ اس سے پہلے آیت آ چکی تھی اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، رسولوں کا ذکر آ چکا، اس لیے اب آیا آخری آیت میں الفاظ آئے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول حجت قائم کریں تم پر اور تم حجت قائم کرو پوری نوع انسانی پر۔ یہی مضمون سورہ بقرہ میں آیا آیت نمبر 135 میں۔ وہاں چونکہ تحویل قبلہ کا مضمون ہے، تحویل قبلہ در حقیقت علامت ہے کہ سابقہ امت معزول ہو گئی جس کا کہ قبلہ تھا بیت المقدس، اب ایک نئی امت وجود میں آئی ہے، اسے اس مقام پر فائز کیا گیا ہے، نصب ہوا ہے اس کا، جس کے لیے میں لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کورونیشن ہوئی ہے، تاج پوشی ہوئی ہے امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی ایک کو معزول کیا جائے، دوسرے کو اس منصب کے اوپر نصب کیا جائے۔ چونکہ یہ مضمون ہے لہذا سورہ بقرہ میں جب الفاظ آئے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہاں امت کا ذکر پہلے رسول کا بعد میں، وہاں رسول کا پہلے امت کا بعد میں، مضمون وہی ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور یہاں فرمایا سورہ بقرہ میں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو مضمون وہی، الفاظ وہی، ترتیب بدل گئی۔ اسی کی ایک مثال ہے سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت تھی 143 جس کا میں نے ذکر کیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 35 ہے، یا ایھا الذین 135 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اگلی صورت ہے سورہ مائدہ، اس کی آیت نمبر 8 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ الفاظ بالکل وہی ہیں، ترتیب بدل دی، لیکن ان ترتیب کے بدلنے سے بڑی حکمت ہے، بڑے معنی ہے اس کے اندر۔ تدبر کرے انسان، غور و فکر کرے ترتیب کیوں بدل دی گئی، اور دونوں مقامات سے در حقیقت مضمون کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور تیسرا مضمون یہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اب یہ سمجھیے کہ آج کے ہمارے اس پورے درس کے بارے میں بحثیت مجموعی مضمون ایک ہی ہے، پورا کا پورا مضمون ایک ہی ہے، لیکن ترتیب بھی کچھ جدا، اصطلاحات بھی جدا۔ اس سے یہ کہ ایک دوسرے پر ریفلیکشن ہوتی ہے، جب تقابلی مطالعہ ہم کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے پر ریفلیکشن ہوتی ہے، کہ یہاں یہی مضمون آیا تھا ان الفاظ میں، یہاں یہ مضمون آیا ان الفاظ میں۔ جب تقابلی مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے بڑی گہری رہنمائی اور بڑی بصیرت باطنی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اب جو آخری مضمون ہے تمہیدی، وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو پہلے آپ اچھی طرح سمجھ لیں، تاکہ پھر جب ہم سلسلہ وار شروع کریں تو پھر اس پہ تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہ ہو۔ اس درس کا جو عنوان ہے وہ ہے فلاح۔
چنانچہ جو بنیادی طور پر ہے قد افلح المومنون، پہلا لفظ یہ ہے، فلاح حاصل کر لی اہل ایمان نے۔ لیکن اس فلاح کا مفہوم کیا ہے؟ اور یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ تعمیر سیرت کا پروگرام ہے اور اس کی اساسات ہیں جو ان دونوں مقامات پر دی گئی ہیں، اس موضوع کی اہمیت کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ مختلف ہم اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، تعمیر سیرت کی اساسات، تعمیر شخصیت کی بنیادیں۔ ایک اور لفظ علامہ اقبال کا ہے، تعمیر خودی، خودی کو مضبوط کرنا، تعمیر ذات، اپنی ذاتی شخصیت کا استحکام۔ اس میں قرآن مجید کی اصطلاح کون سی ہے؟ فلاح۔ اس لفظ فلاح کے حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں ناکامی کے لیے بھی اگرچہ بہت سے الفاظ آئیں گے، لیکن سب سے جامع لفظ ہے خسران۔ ذالک هو الخسران المبین۔ چنانچہ سورۃ العصر میں وہی لفظ آیا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں۔ یہ خسران جو ہے منفی اصطلاح، ناکامی، نامرادی کے لیے اہم ترین اصطلاح خسران۔ کامیابی کے لیے کہیں لفظ آتا ہے فوز، اولئک هم الفائزون، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ کہیں لفظ آتا ہے راشدون، وہ راشدون ہے، رشد، فوز۔ لیکن نوٹ کر لیجئے کہ اس کی جامع ترین اصطلاح فلاح ہے، اولئک هم المفلحون لعلکم تفلحون۔ فلاح، اس فلاح کے لفظ پر اب غور کیجئے کہ فلاح کے لغوی معنی کیا ہے۔ ایک بات بڑی دلچسپی کی ہے، اور یہ پہلے بھی میں نے آپ کو اصطلاح بتائی ہے، فقہ اللغہ۔ عربی زبان کی اپنی ایک فلسفی ہے، فلسفی آف لینگویج۔ اس میں ایک خاص نکتہ یہ ہے کہ جو حروف اصلی ہوتے ہیں، 99% الفاظ عربی زبان کے وہ ہیں کہ جن کا ایک 3 لیٹرڈ روٹ ہے، سے حرفی مادہ ہوتا ہے، علم، عین، لام، ایم۔ اب اسی سے عالم، معلوم، متعلم، علامہ، معلم بناتے چلے جائیے، بے شمار الفاظ بن جائیں گے۔ تعلمون، عالمو، یعلمون، الفاظ بنتے چلے جائیں۔ مادہ کیا ہے؟ عین، لام، میم۔ عین، میم، لام، عمل، اب اس سے بناتے جائیے، عامل، عاملون، اب اس کو الفاظ بنا لیجیے۔ تو اسی طریقے سے جن الفاظ کے حروف اصلی میں مشابہت ہوتی ہے، ان کے بنیادی مفہوم میں بھی مشابہت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ فے کے لفظ حرف سے جو الفاظ شروع ہوتے ہیں، ان میں بہت سے الفاظ آج میں نے سرسری طور پر نوٹ کیے، تو میں اس کی گنتی ابھی کر دوں گا۔ اس میں ایک خاص مضمون ہوتا ہے پھاڑنا، کاٹنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، جدا جدا کر دینا۔ فرق، فرق کیا ہے؟ تفرقہ کیا ہے؟ جدا جدا ہو جانا، علیحدہ ہو جانا۔ فرق، دو چیزوں کو بالکل علیحدہ علیحدہ کر دینا۔ فصل، فصل کیا ہے؟ علیحدہ علیحدہ۔ اسی طریقے سے فلق، قل اعوذ برب الفلق، پھٹنا۔ فالق الاصباح، صبح کا پھاڑنے والا، رات کی تاریکی کا پردہ اللہ تعالیٰ چاک فرماتے ہیں اور سپیدہ سحر کو سامنے لے آتے ہیں، یہ فلق ہے۔ اور فالق الحب، دانوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا، وہی آم کی گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے وہ 2 پتیاں نکلتی ہیں۔ فلق، فلق کے معنی پھاڑنا۔ فتق، فتقناہما، آسمان اور زمین کانتا رتقا ففتقناہما، کوئی چیز بند ہے اس کو پھاڑ دینا۔ اسی طرح فطر، تے کے ساتھ بھی، ہل تری من فطور، ذرا دیکھو آسمانوں کی طرف، کہیں تمہیں رکھنا نظر آتا ہے؟ کہیں کوئی خلا ہے، کوئی رکھنا ہے؟ اسی طرح فطر، افطار، روزہ افطار ہو گیا، توڑ دیا اس کو، روزہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح فک، فا کاف کا، فک و رقبۃ، گردن بندھی ہوئی تھی، جدا کر دی، آزاد کر دی۔ فک و رقبۃ، انفکاک، علیحدہ ہو جانا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اس لیے ہم کہتے ہیں جزو لا ینفک،
یہ تو اس شے کا ایسا جز ہے کہ جس کو اس سے علیحدہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح فج، من کل فج عمیق، فج کہتے ہیں وادی کو، گہری وادی، ادھر بھی اونچا پہاڑ کھڑا، ادھر بھی اونچا پہاڑ ہے، دونوں پہاڑوں کو جدا کرنے والا خلا جو ہے وہ فج ہے۔ اسی حوالے سے سمجھیے فلاح کا مفہوم کیا ہے۔ فلاح کے معنی پھاڑنا۔ اسی سے ایک بڑی کہاوت ہے عربی زبان کی، جو اردو میں بھی کہاوت ہی کے طور پر ہے، لوہا لوہے سے کٹتا ہے، لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے۔ ان الحدید بالحدید یفلح، لوہے کو پھاڑنے کے لیے لوہا چاہیے، کچھ چھینی جو ہے وہ لوہے کی ہوگی جس سے کہ وہ آپ سریے کو توڑیں گے، لکڑی کی کسی چیز سے تو آپ اس سریے کو نہیں کاٹ سکتے۔ ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے ہی سے کٹ سکتا ہے۔ اسی سے نوٹ کیجئے فلاح کا لفظ ہے، فلاح، فلاح کہتے ہیں کسان کو، کسان اپنے ہل کی نوک سے زمین کو پھاڑتا ہے، اس لیے فلاح ہے۔ فلاحین کی تحریک، جیسے ہمارے ہاں کسان تحریک، کسان موومنٹ، مزارعین کی تحریک مصر میں، وہ تحریک ہے فلاحین کی، کسانوں کی، زمین کی دھرتی کے سینے کو چیرنے والے لوگ، وہ فلاح ہے۔ عربی شاعری میں چونکہ فلاح کا مراد عام طور پر لیا گیا ہے دنیاوی نعمتوں کا حصول، کامیابی، فلاح جو ہے کامیابی، بار آور ہونا، نتیجہ خیز ہونا۔ آپ نے بیج زمین کے اندر ڈالا ہے، زمین کو پھاڑا ہے، بیج کو اس میں ڈالا ہے، اب وہ بیج برگ و بار لائے گا، یہ فلاح ہے۔ تو نتائج اچھے نکل آئیں، کوئی اسکیم آپ کی نتیجہ خیز ہو جائے، کوئی منصوبہ مفید ثابت ہو، منفعت بخش ہو، یہ گویا کہ فلاح کا بنیادی مفہوم ہوگا اصطلاحاً، وہ ہے لغوی مفہوم، پھاڑنا۔ افلاح پھاڑ نکالنا، فلاح پھاڑنا، افلاح کسی شے کو پھاڑ کر کوئی چیز برآمد کر لینا۔ لیکن چونکہ فلاح کا اب دو تصورات ہوں گے، عام انسان کے نزدیک تو فلاح فلاح دنیاوی ہے، آسائشیں حاصل ہو جائیں، جائیداد بن جائے، کوئی حیثیت و وجاہت، نام مشہور ہو جائے، یا حکومت اور اقتدار میں کوئی حیثیت حاصل، یہ فلاح ہے۔ چنانچہ ایک بڑا پیارا شعر ہے جو امام راغب اصفہانی نے نقل کیا ہے، افلح بما شئت فقد یدرک بالضعف وقد یخدع القریب، جس طرح چاہو محنت کر لو دنیا کی فلاح حاصل کرنے کے لیے، آرام اور آسائشیں حاصل کرنے، جو چاہو کر لو، لیکن یہ جان لو دو حقیقتیں، کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمزوری کے باوجود بھی انسان کو دنیا کی نعمتیں مل جاتی ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وقد یخدع القریب، کہ بڑا ہوشیار چالاک آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے، اس کی ساری سکیمز بھی دھری رہ جاتی ہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے یہ، در حقیقت اسی طرح کی بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے، فاجملوا فی الطلب وتوکلوا علی اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق معین کیا ہوا ہے تو طلب تو ضرور کرو، بھاگ دوڑ کرو، محنت کرو، لیکن کم کرو، بہت زیادہ نہیں، اپنے آپ کو ہلکان نہ کر لو، اجمال سے کام لو۔ بہرحال یہ تو تمہیں کرنا، کچھ نہ کچھ تو کرنا، فاجملوا فی الطلب وتوکلوا علی اللہ، بہت زیادہ اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو، اللہ نے جو دینا ہے دینا ہے۔ بڑا اس میں جو قناعت کا ایک انداز پیدا ہوگا، کرو ضرور، لیکن بالکل یہ کہ دن رات کے 24 گھنٹے اس کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک لہجہ اسی فکر میں لگ رہا ہے، گھل رہے ہیں اسی میں، یہ تم نے اپنے اوپر خام خواہ کو وہ بوجھ لاد لیا جو اللہ نے تم پر ڈالا نہیں۔ رزق کی ذمہ داری اس نے لی ہے اپنے اوپر، تمہیں البتہ لازم کر دیا کہ کوشش کرو، بس اتنی ہی کوشش کرو جتنی کرنی چاہیے، خام خواہ اپنے آپ کو، فاجملوا فی الطلب وتوکلوا علی اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق معین کیا ہوا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ دنیاوی جو بھی ایک فلاح ہے اس کے حصول کے لیے تو ہم سب بھاگ دوڑ کر ہی رہے ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح، ساری اسی فکر میں، اسی کے لیے بھاگ دوڑ میں، رات کو سوتے ہیں تو خواب اسی کے آتے ہیں، ذرا کہیں سکون ملتا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو منصوبہ بندی اسی کی ہو رہی ہوتی ہے، یہ تو ہمارے اوپر مسلط ہے۔ لیکن قرآن کے نزدیک فلاح ہے فلاح اخروی، یہ دنیا کی فلاح نہیں، یہ اس کا بنیادی فلسفہ ہے۔ جیسے کہ سورہ عنکبوت میں ہم پڑھیں گے وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل گھر تو ہے ہی آخرت کا گھر، اصل زندگی ہے ہی آخرت کی زندگی، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، انہیں معلوم نہیں، وہ اسی کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہی زندگی ہے، اسی کے لیے ساری سوچ، اسی کے لیے بھاگ دوڑ۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ،
اصل تو زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہو. اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، ذالک یوم التغابن، وہ ہے تغابن کا، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. وہ تو قیامت کا دن ہے. یہ سورہ تغابن میں پڑھ چکے. جو اس روز جیتا وہ جیتا، جو اس روز ہارا وہ ہارا، جو اس روز کامیاب قرار پایا وہ کامیاب، جو اس روز ناکام قرار پا گیا، چاہے وہ دنیا میں فرعون اور نمرود کی حکومتوں کا مالک رہا ہو، اور چاہے وہ قارون کے خزانے کا مالک رہا ہو، کچھ بھی ہو، اس کے آگے پیچھے لوگ پھرتے ہوں، اس کی بڑی عزت و تکریم ہوتی ہو، لیکن یہ کہ اگر وہاں کا ناکام ہے تو ناکام، ابد الآباد تک کے لیے ناکام. ذالک یوم التغابن. یہی وجہ ان دونوں مقامات پر، وہ تو بعد میں ہم ترجمہ کریں گے. تو فلاح کی آخری منزل پھر کیا بیان کی گئی؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ سارا پروگرام جو ہے تعمیر سیرت اور تعمیر شخصیت کا یہ بیان کرنے کے بعد، جو اصل فلاح کیا ہے، قد افلح المؤمنون، لیکن اس کے بعد اس کی تمام خصائص بیان کرنے کے بعد تعمیر سیرت کی جو اصل فاؤنڈیشنز ہیں، جو اس کی اساسات ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد فرمایا جو لوگ ان شرائط کو پورا کریں گے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. سورہ معارج میں یہ مضمون ختم ہوگا، اولئک فی جنات مکرمون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جن کا جنتوں میں اعزاز اور اکرام کے ساتھ استقبال کیا جائے. تو معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک اصل فلاح جو ہے وہ در حقیقت فلاح اخروی ہے. اب ذرا آئیے اور ذرا گہرائی میں نیچے اتریے، فلاح کا اصل مفہوم ہے کیا، اور اس کا اس کھود نکالنے سے کیا مطلب ہے. یہ لفظ جو ہے کامیابی کے لیے، بامراد ہونے کے لیے، اخروی فلاح اور کامیابی اور فوز کے لیے، یہ اس قدر کثرت کے ساتھ یہ لفظ کیوں استعمال ہوا؟ اس کے لیے اصل میں ضرورت ہے کہ آپ اچھی طرح غور کریں. انسان کی شخصیت ایک مرکب شخصیت ہے. اس کا ایک وجود مادی ہے یا حیوانی ہے یا ظاہری ہے. تینوں الفاظ نوٹ کیجئے، مادی وجود یا حیوانی وجود. اینیمل بینگ ہے ہمارا، جو تمام حیوانات میں جو بھی انسٹنکٹس ہیں، جو محرکات عمل ہیں، جو داعیات ہیں، وہ ہم میں بھی موجود ہیں. چاہے وہ پریزرویشن آف دی سیلف ہے، بقائے ذات، اور چاہے وہ پریزرویشن آف دی اسپیشیز ہے، بقائے نسل، وہ سب کے سب موجود ہیں. تو ہر انسان ایک حیوان بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ انسان صرف حیوان نہیں ہے، بلکہ انسان کا ایک وجود روحانی وجود ہے، اس کی معنوی شخصیت ہے، اس کی باطنی شخصیت ہے. ان دو شخصیتوں سے انسان مرکب ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ظاہری وجود یہ ہے، اس کا آرام بھی نقد، اس کی تکلیف بھی فوراً محسوس ہونے والی ہے، اس کا نفع بھی فوری ہے، نقصان بھی فوری ہے. تو ساری توجہ انسانوں کی اسی پر مرکوز رہتی ہے. وہ معنوی وجود یا روحانی وجود یا باطنی وجود وہ بے توجہی کا شکار رہتا ہے. یہ سب سے ہلکا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں. توجہ تو ہوگی تو اس حیوانی وجود کے تقاضوں پر ہوگی. بھوک لگ رہی ہے، پیٹ میں ہنگر پینز ہو رہے ہیں، بڑے سے بڑا آدمی بھی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا، کچھ کھانے کو ملنا چاہیے. پیاس لگی ہوئی ہے، جام بلب ہو گیا انسان، تو چاہے سراب ہی نظر آ رہا ہو، چاہے پیٹ کے بل گھسٹتا ہوا بڑھے گا، لیکن بڑھے گا پانی کے لیے. اس کے پریزرویشن آف دی سیلف کا تقاضا ہے، بقائے ذات کا تقاضا ہے. وہ ذات جو کہ ظاہری ذات ہے، مادی ذات ہے، وہ کہ جو حیوانی وجود ہے اس کا. اسی طرح سیکشول ارج ہے، جنسی تقاضا ابھرتا ہے. سارا یہ انسان کھکیڑ بول لیتا ہے، جائز راستے سے بھی نکاح کرتا ہے، گھر آباد کرتا ہے، گھر گرستی کی ذمہ داریاں برداشت کرتا ہے، بچوں کا پالنا پوسنا کس لیے؟ وہی تو انسٹنکٹ ہے. ورنہ یہ ہے کہ جو شخص اس معاملے میں بگٹٹ ہو جائے، بے لگام ہو جائے، وہ پھر جو کچھ کرتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. وہی اس کا جو نفسانی تقاضا ہے، جنسی تقاضا ہے. تو ان تقاضوں پر توجہ مرکوز رہتی ہے. جبکہ انسان کا اصل وجود جو ہے وہ در حقیقت جو اسے ممیز کرتا ہے حیوانات سے، جس کی بنا پر یہ اشرف المخلوقات ہے، جس کے بنا پر یہ مسجود ملائک بنا، وہ تو اس کا روحانی وجود ہے.
یہ روحانی وجود جو ہے ذرا نوٹ کر لیجئے، یہی وجہ ہے کہ یہ جو مضمون، یہ مقام سورہ مومنون کا ابتدائی یہ 11 آیات پر جو مضمون مشتمل ہے، قد افلح، چونکہ یہاں پہلا لفظ یہی ہے، فلاح کے موضوع پر اہم ترین مقام قرآن مجید کا یہی ہے، ورنہ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، یہ ملیں گے آپ کو الفاظ، یہ آیات ہیں درمیان میں آ رہی ہیں، وہ کہیں برسبیل تذکرہ، یہ تو اصل سمجھیے عنوان ہی وہ ہے، پہلا لفظ وہ قد افلح المومنون۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی شخصیت کے ان دو پہلوؤں کو سب سے زیادہ، بلکہ واقعہ یہ کہ شاید اس کا تو کوئی جوڑا بھی میرے علم میں نہیں ہے آج تک، ہو سکتا ہے اسی پہلو سے پورے قرآن مجید کو شروع سے آخر تک پڑھوں، جیسے کبھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 300 مرتبہ کہتے ہیں پورے قرآن کو اول سے آخر تک پڑھا تھا اجماع کی دلیل حاصل کرنے کے لیے۔ اگر مسلمانوں کا اجماع بھی اصول فقہ کے اندر کوئی حجت کے طور پر ہے، کوئی بنیاد کے طور پر ہے، تو قرآن سے بھی تو کوئی اصل ملنی چاہیے اس کی۔ 300 مرتبہ پڑھا، 301 بھی مرتبہ وہ مقام مل گیا، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم والا مقام، کہ جو لوگ یبتغی غیر سبیل المومنین، جو بھی اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، معلوم ہوا اہل ایمان کا راستہ یہ بھی ایک اپنی جگہ پر ایک دلیل ہے، اس کی ایک شرح ہے جو حضور نے فرمائی میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرمایا علیکم بالسواد العظم، جس پر کہ امت کے اہل علم کی اکثریت جمع ہو گئی ہو، اس کا اختیار کرو۔ بہرحال یہ میں نے عرض کیا مثال کے طور پر، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی مصنف بھی مجھے مل جائے، لیکن آج کی تاریخ تک میں اعتراف کر رہا ہوں کہ یہ مضمون میرے علم میں قرآن مجید میں صرف سورہ مومنون ہی میں آیا۔ یہ جو 11 آیات ہیں، اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں اس میں انسان کی تخلیق کے کچھ مراحل کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ہم نے انسان کو بنایا مٹی کے نچوڑ سے، سلالہ کہتے ہیں کسی چیز کا کشید کر لیا جائے، جوہر، مٹی کے جوہر سے بنایا، پھر ہم نے اس کو ایک نطفے کی شکل دی ہے جو بڑے مضبوط محل قلعے کے اندر اس کو رکھا ہے۔ وہ قلعہ جو ہے رحم مادر کا، چونکہ سورہ قیامہ کے آخر میں بھی یہ مضامین آئے تھے۔ پھر یہ کہ اب ہم رحم مادر میں ہم نے اس کی تخلیق کی ہے، نطفے کو علقہ بنایا اور علقہ کو مضغہ بنایا، مضغہ میں پھر ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان آیات میں کہیں ثم آ رہا ہے، کہاں صرف فا آ رہا ہے۔ جو بڑے بڑے مراحل ہیں ان کو ثم سے علیحدہ کیا گیا ہے، جو کسی ایک مرحلے کی تفصیلی جو ہے، جو اس کے مدارج ہیں، ان کو فا سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ یہ تیسرے مرحلے کے 4 جو ہیں درمیانی مراحل ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر۔ یہ پہلے مراحل ہیں حیوان انسان کے ارتقاء کے مراحل، اور دوسرا آخری جو مرحلہ آیا ہے پھر کچھ اور ہی بنا دیا، وہ صرف حیوان نہیں رہا۔ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر ہم نے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر، اب وہ شے ہی کچھ اور بن گئی، اس کی نوعیت ہی جدا ہو گئی، اب وہ صرف حیوان نہیں رہا بلکہ اب اس کی حیثیت بدل گئی ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں تفصیلاً گفتگو ہوگی، اس لیے کہ اب اس وقت ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔